تیسری جماعت کے لوگ جو شب برات کی حقیقت کو بھی مانتے ہیں، جس حد میں رہ کر کے احترام اور اس کی قدر کرنا ہے اس سے تجاوز نہیں کرتے، تو یہ تیسری جماعت کے لوگ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء حق علماء دیوبند ہیں۔ شب برات کے نام پر ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سے کام کیے جاتے ہیں، کچھ ایسے کام جن کو کرنا چاہیے، ممدوح اور پسندیدہ ہے، ان کی پابندی کرنی چاہیے، جبکہ کچھ ایسے کام ہیں جن کا تعلق رسم و رواج سے ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، خرافات ہے، بدعات ہیں، شریعت کے نام پر ڈھکوسلہ پنی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جب شب برات کی بات آتی ہے تو ہمارے سامنے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے نظریے کے مطابق شب برات کوئی چیز ہی نہیں ہے، جس طریقے سے عام راتیں ہیں، عام دن ہیں، اسی طریقے سے شب برات بھی ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہوئی ہے۔ دوسری جماعت کے لوگ وہ ہیں جو شب برات کی حقیقت کو مانتے ہیں، اور شب برات کی حقیقت کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ بہت سے خرافات اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں، یا شب برات کے نام پر کچھ ایسی چیزوں کا اضافہ کر دیتے ہیں جن چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو شب برات کی حقیقت کو مانتے بھی ہیں، ساتھ ساتھ شب برات میں جو احادیث سے، صحابہ کرام کے معمولات سے، حضرات اولیاء کرام کے معمولات سے اور فقہ حنفی کے مطابق جو چیزیں ثابت ہیں ان کاموں کو کرتے ہیں، اسی طریقے پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سے منع کرتے ہیں۔ پہلی جماعت کے لوگ جو بالکل شب برات کی حقیقت کا ہی انکار کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو غیر مقلد کہا جاتا ہے، اور اگر دوسرے الفاظ میں کہیں معروف زبان میں تو ایسے لوگوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ جو شب برات کی حقیقت کو مانتے ہیں لیکن شب برات کو ایک ایسے عجیب و غریب ڈھنگ سے منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عید و بقرعید کا جشن بھی فیل نظر آتا ہے، اور حلوے اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات کا بھی اضافہ کرتے ہیں، ایسوں کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ تیسری جماعت کے لوگ جو شب برات کی حقیقت کو بھی مانتے ہیں، جس حد میں رہ کر کے اس کی حقیقت کو اجاگر کرنا ہے یا اس کا احترام اور اس کی قدر کرنا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تیسری جماعت کے لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تیسری جماعت کے لوگ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء حق علماء دیوبند ہیں۔ اور الحمدللہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، سنی بھی کہتے ہیں، حنفی بھی کہتے ہیں، اور فخر سے دیوبندی بھی کہتے ہیں۔ اسے کہنے میں کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اب سنیے اگلی بات، جو لوگ شب برات کی حقیقت کا بالکل نہیں انکار کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ شب برات کے متعلق جتنی بھی روایتیں موجود ہیں، جتنی بھی حدیثیں موجود ہیں، وہ سب کے سب ضعیف اور کمزور ہیں۔ صحیح روایت میں شب برات کے متعلق کوئی بات مذکور نہیں ہے، ان کی یہی دلیل ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ
دلائل کو مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیجئے، ان کا تذکرہ بعد میں آ جائے گا۔ وہ لوگ جو شب برات کی حقیقت کو ماننے والے ہیں، جیسے ہم اہل سنت و جماعت حنفی دیوبندی شب برات کی حقیقت کو مانتے ہیں، ہمارا کہنا یہ ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی اس وقت کے محقق ہیں، بڑے عالم دین ہیں، ان کی کتاب ایک معروف کتاب ہے اصلاحی خطبات، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 197، وہاں سے شب برات کی حقیقت شروع ہوئی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں تقریباً 10 صحابہ کرام سے شب برات کے متعلق روایات موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اور ہیں، لیکن اصول حدیث کے اندر علماء اصول نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک حدیث ضعیف و کمزور ہو لیکن اس کی تائید میں بہت ساری روایات موجود ہوں تو بہت ساری کمزور روایات مل کر کے مضبوط بن جایا کرتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ مضبوط بن جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھے، کوئی لکڑی کا تنکا ہے، اس کو الگ الگ کر دیا جائے، کمزوری ہے اس کے اندر، لیکن سب کو ملا کر کے ایک مٹھا بنا دیا جائے تو پھر وہ مضبوط بن جاتی ہے، وہ کمزور نہیں رہتی ہے۔ یہی حال روایات کا ہے، احادیث کا ہے کہ اگرچہ 10 صحابہ کرام سے منقول ہونے بعد سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن اگر سب کو ملایا جائے تو سب کو ملانے کے نتیجے میں اس کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے۔ اس لیے سب کو ہم انکار نہیں کر سکتے، کم سے کم فضائل کے اندر تو معتبر ہیں۔ اس لیے شب برات کی حقیقت کا اعتراف کرنا ہوگا، ماننا ہوگا، اسے انکار نہیں کر سکتے۔